بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے پچھلے پروگرام کے جوابات لیتے ہیں۔ بہن نے کویسچن کیا تھا کہ عورت کے کفن کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بتا دیں۔ دیکھیں، عورت کے کفن میں جو سنت کفن ہے وہ 5 کپڑے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بڑی چادر جس کو سب سے آخر میں باندھتے ہیں سرہانے اور پائتین کی طرف سے، یہ بڑی چادر ہوتی ہے، اس کو لفافہ کہا جاتا ہے۔ دوسری جو ہے وہ تہبند ہوتا ہے، اس کو ازار بھی کہتے ہیں، یہ پہلے بڑی چادر سے تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز ہوتی ہے کفنی، جس کو کفنی ہوتی ہے، یہ جیسے گردن کے اندر ڈال کر سوراخ کے اندر تھوڑا کپڑا آگے ہوتا ہے، تھوڑا کپڑا پیچھے ہوتا ہے، اسے کفنی یا قمیص بھی کہتے ہیں اس کو۔ اور چوتھا سینہ بند کہلاتا ہے۔ یہ سینہ بند ایک کپڑا ہی ہوتا ہے، جیسے بالکل بس آدھا کپڑا یوں آتا ہے، یعنی جیسے آپ بڑی چادر کو لپیٹتے ہیں ایسے یہ بھی ایک چادر ٹائپ ہی ہوتی ہے، لیکن اس کو سینہ بند کہتے ہیں۔ اور پانچواں جو ہوتا ہے وہ دوپٹہ کہلاتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ عورتیں غلط طریقے سے کرتی ہیں کہ وہ اسکارف کی طرح آخر کے اندر یوں دوپٹہ ڈال دیتی ہیں، حالانکہ فقہا نے واضح طور پہ لکھا کہ یہ خلاف سنت اور مکروہ طریقہ ہے۔ اس دوپٹے کو اڑانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مطلب رکھنے کا کہ سب سے پہلے بڑی چادر رکھی جاتی ہے، اس کے اوپر پھر لفافہ یا ازار جس کو میں نے کہا وہ رکھا، یعنی وہ ازار یا تہبند جس کو کہتے ہیں وہ رکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے بڑی چادر، پھر تہبند، پھر اس کے اوپر کفنی، اس کے اوپر پھر دوپٹہ آئے گا، پھر اس کے اوپر کفنی آئے گی، کفنی کے اوپر سینہ بند آتا ہے۔ اور تو یہ اب میں ابھی چونکہ آپ کو پریکٹیکل کر کے بتا نہیں سکتا ہوں، تو یوں ہوتا ہے کہ پہلے جیسے کفنی چونکہ سب سے اوپر ہوتی ہے، عورت کو لٹایا اور کفنی آدھی یعنی سوراخ ہوتا ہے اس کے بیچ میں، سر میں ڈال کر آدھا کپڑا آگے آتا ہے آدھا کپڑا پیچھے آتا ہے، پھر اس کے بعد سینہ بند کرتے ہیں، پھر اس کے بعد لفافہ بند کرتے ہیں، یہ قمیص بند کرتے ہیں، اور اس کے بعد دوپٹہ چہرے کے اوپر ڈالتے ہیں۔ وہ دوپٹہ یوں ہوتا ہے کہ آدھا عورت کے نیچے ہوتا ہے اور آدھا یوں اوپر سے آتا ہے، تو یوں چہرے کے اوپر آتا ہے وہ، اور پھر اس کے اوپر بڑی چادر کو بند کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ وہاں پہ اب ہماری ایسی بہت ساری بہنیں جو خود معلمہ کہلاتی ہیں، مدرسہ کہلاتی ہیں، وہ خلاف سنت طریقے سے کفن پہنا رہی ہوتی ہیں۔ عام عورتیں جو ہوتی ہیں وہ جھجک کے پیچھے ہٹ جاتی ہیں کیونکہ ان کو تو مسائل معلوم نہیں ہوتے۔ اس لیے ہماری گزارش یہ ہے کہ کفن وغیرہ جو پہنانا چاہیں یا غسل دینا چاہیں، کم از کم اس وقت سے پہلے تھوڑی دیر پہلے ذرا مطالعہ کر لیں۔